ولی ہو جاتا ہے۔ اب بتانا چاہتا ہوں کہ ہندو مذہب کے ماننے والوں، انسانیت کا ایک تصور ہے، مذہب اپنے اپنے، آپ سب کا ملک تو ایک ہے، بڑے رشتے ہیں، ملک ایک ہے، پھر انسانیت کا ایک وحدت کا تصور ہے، دین و مذہب جدا جدا، دین جدا، مذہب جدا، کتاب جدا، رسول اور نبی جدا، سب چیزیں الگ، مگر آپ کا ملک ایک ہے، انسانیت کا رشتہ ایک ہے۔ اس وجہ سے اگر لڑو گے تو کسی کا نفع نہ ہوگا، لڑو گے تو مرو گے، دنگا فساد ہوگا، قتل و غارت ہوگی، سب کو کہہ رہا ہوں، تو نہ دنیا کی خیر نہ آخرت کی خیر۔ اور کسی مذہب نے قتل و غارت گری، کسی کی گردن کاٹنے کی اجازت نہیں دی، کسی مذہب نے دہشت گردی کی اجازت نہیں دی، کسی مذہب اور کسی کتاب نے ظلم کی اجازت نہیں دی۔ جس مذہب کی کتاب کو بھی اٹھاؤ، امن اور آشتی کا حکم دیا ہے۔ اب اختتام کرتے ہوئے آخری بات، دیکھو میرے ہاتھ میں بھگوت گیتا ہے اس وقت۔ اب میں چونکہ ہندی تو نہیں جانتا تو میں انگلش ورژن پڑھتا ہوں۔ یہ بھگوت گیتا ہے، جارج تھامسن نے ٹرانسلیٹ کیا۔ اب اس کو پڑھیں، اس بھگوت گیتا کا، جارج تھامسن کا، اس کا چیپٹر 2۔ اب اس میں بیان کرتے بھگوت گیتا میں، وہ کہتے جسٹ، ابھی میں نے بات کی نا سمندروں جیسی، ذرا سن لیں کہ کس طرح ملتے ہیں جا کر ڈانڈے۔ وہ کہتے جسٹ ایز دا واٹرز دیٹ انٹر دا اوشن ڈو ناٹ فل اٹ نور ڈو دے ڈسٹرب اٹس ڈیپتھس، so too is the peace of the one into whom all these desires go. The man who is driven by desire does not know such peace. کہتے جس طرح سارے دریاؤں کے پانی سمندر میں گر جاتے ہیں اور سمندر کا کچھ نہیں بگڑتا، نہ اس کی ڈیپتھ ختم ہوتی ہے، اسی طرح جس شخص کے من کو آشتی اور پیس، امن مل جاتا ہے، آشتی مل جاتی ہے، اس کی ڈیپتھ سمندروں سے بھی زیادہ اور وسعت سمندروں سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، امن والے شخص کی۔ اور پھر اس میں لکھا ہے کہ جو شخص اپنی خواہشات اور ڈیزائرز اور اپنی تمنائیں، جن کی وجہ سے انسان غصے میں آتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف دشمن بنتا ہے، مار پٹائی کرتا ہے، قتل و غارت کرتا ہے، یہ انسان کا نفس ہے جو اسے اکساتا ہے۔ تو لکھتے ہیں کہ the man who is driven by desire does not know such peace. جس آدمی پر اس کی خواہشیں حکمرانی کرے، اسے خبر نہیں کہ من کا امن کیا ہوتا ہے، من کا امن کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ مذہب کی مقدس کتاب ہے اور وہ شاگردوں کو تعلیم دے رہے ہیں، اور اس میں اور پھر وہ کہتے ہیں the man who abandons all desires, who goes about free from cravings, for whom there is no talk of mine or me, he only finds the peace. جو شخص میں اور تو کے گورکھ دھندوں سے نکل جاتا ہے اور یہ دیواریں گرا دیتا ہے نفرتوں کی، جس کے ذریعے نفس ایک دوسرے کو غصے کے ساتھ اکساتا، لڑاتا، مارتا، قتل کرتا کراتا ہے، جو شخص اس میں سے نکل جاتا ہے اور میں اور تو کے گورکھ دھندے سے نکلتا ہے، وہ شخص حقیقت میں اپنے نفس میں امن پا لیتا ہے۔ یہ تعلیم آپ کو میں نے آپ کی کتاب بھگوت گیتا سے پڑھ کے بتائی، مگر جان لو یہ تعلیم قرآن بھی یہی تعلیم دے چکا۔ قرآن نے کہا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس نے نفس کو ان خواہشات سے دور کر لیا، ڈیزائر سے، اور پاک کر لیا، وہی شانتی کے مقام کو پا جائے گا، جنت کو پا جائے گا۔ اور کہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ پھر اس کے بعد چیپٹر 3 میں پھر وہ سیکریفائس کی بات کی گئی اور لکھا گیا the Lord of creation brought forth all creatures along with sacrifice. اب ایثار کی، قربانی کی بات ہو رہی ہے کہ خالق کائنات ساری مخلوق کو پیدا کر کے ان کے سامنے قربانی اور ایثار کی تعلیم رکھی۔ And he said by means of sacrifice you will grow
اینڈ ملٹی پلائی. اگر قربانی دو گے، ایثار کرو گے، سیکریفائز کرو گے، تو سیکریفائز کے ذریعے تم ایک ہو، کثرت میں بدل جاؤ گے، بڑھ جاؤ گے. یہاں سیکریفائز کے ذریعے کثرت میں بدل جانے کا ذکر کیا، اور قرآن کی سورہ کوثر کو بھی دونوں کو درس دے رہا ہوں. قرآن نے مصطفیٰ کو، آقا علیہ السلام کو خطاب کیا اور کہا انا آتیناک الکوثر، ملٹیپلیسٹی کی بات کی. مصطفیٰ آپ کو کثرت میں بدل دیا، آپ کے کرم کو، فیض کو، عنایات کو، خیرات کو، فضائل کو. ادھر بھی ملٹی پلائی کی بات کی، کثرت کوثر دیا. فصلی لربک وانحر، آپ نماز پڑھے، رب کی اور قربانی دیں، سیکریفائز دیں. سیکریفائز ہی راستہ ہے کہ ایک بندہ کثرت میں بدل جاتا ہے، قلیل کثیر میں بدل جاتا ہے، کمزور طاقتور ہو جاتا ہے، بولا بسرا اٹھ جاتا ہے. اور پھر لکھا ہے میک یور سیلوز فلورش فرام فار ایچ ادر سیک یو ول ریچ دا ہائیسٹ گڈ. ایک دوسرے کے لیے زندہ رہو، ایک دوسرے کے لیے زندہ رہو. تمہاری زندگی دوسرے کو جلانے کے لیے ہو، جلانے کے لیے نہ ہو. تمہاری زندگی دوسروں کو زندہ رکھنے کے لیے ہو، مارنے کے لیے نہ ہو. بھلے تمہاری اپنی زندگی چلی جائے مگر تمہاری زندگی کے عوض دوسروں کو زندگی مل جائے. اس کو کہا یو ول ریچ دا ہائیسٹ گڈ. سب سے اونچا درجہ یہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے جیے، جو اپنا سب کچھ دوسروں کو دے دے. اب قرآن کی تعلیم کو دیکھیے. قرآن میں صحابہ کرام کو کہا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، ان کے پاس کھانے کا کچھ بھی نہ ہو، ایک ٹکڑا کھانے کا بھی ہو، اور منگتا آ جائے، اسے زندہ رکھنے کے لیے خود بھوکا رہتے ہیں، اس کو کھلا دیتے ہیں، خود بھوک کرتے ہیں اسے. سیدنا مولا علی مرتضی اور سیدہ فاطمہ الزہرا نے روزے رکھے حسنین کریمین کی شفا یابی کے لیے. محنت کر کے تھوڑے سے جو لائے، کھانا پکایا، اور شام کے وقت جو کی روٹی اور پانی سے افطار کرنے لگے، فاسٹ بریک کرنے لگے پانی کے ساتھ جو کی روٹی سے. ایک آ گیا شخص، اس نے کہا میں یتیم ہوں، میرے پاس کھانے کا نہیں. سب کچھ اٹھا کے اس کو دے دیا، خود خالی پانی سے افطار کر لیا. اگلے دن روزہ رکھا، افطار کا وقت آیا، ایک اور شخص آ گیا، اس نے کہا کہ میں مسکین ہوں، کھانے کا کچھ نہیں، سارا اس کو دے دیا اور خود پانی سے افطار کر لیا. تیسرے دن کھانے کا وقت آیا، ایک آ گیا میں قیدی ہوں. اب سنیں قیدی کون تھے اس وقت، مسلمان تھے یا غیر مسلم؟ میرا نکتہ ہے، قیدی کون تھے؟ مدینہ میں جو جنگوں میں پریزنرز آف وار آتے تھے قیدی بن کر، وہ اہل مکہ تھے، وہ مسلمان نہ تھے. تو غیر مسلم قیدی آ گیا جو مسلمان نہ تھا، سارا کچھ اٹھا کے اسے کھلا دیا. تیسرے دن بھوکے رہے. جب 3 دن سیکریفائز کی اور دوسروں کو زندہ رکھنے کے لیے کھانا دیتے رہے، اللہ نے کہا جبرائیل جا یہ آیت لے کر علی اور فاطمہ کی قربانی کے منظر کو قرآن میں بیان کر. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ میرے بندے وہ ہیں کہ خدا کی محبت میں ان کو کھلا دیتے ہیں، خود فاقے میں رہتے ہیں. اس لیے وہ ارجن کو تعلیم دیتے ہوئے، خطاب کرتے ہوئے بھگوت گیتا میں کہا یو مسٹ کنٹرول دا سینسز فرسٹ اینڈ دین اسٹرائک ڈاؤن دیٹ ایول دیٹ ڈسٹرائز نالج اینڈ ڈسکریمنیشن، کہ اپنے حواس کو کنٹرول کرو اور پھر نفس امارہ کے خلاف جنگ کرو جو تمہیں نیکی سے ہٹاتا اور بدی کی طرف لے جاتا ہے. چیپٹر 3 میں. اب یہ بات ادھر آپ بھگوت گیتا میں پڑھتے ہیں اور ہم 1400 سال سے قرآن میں پڑھتے چلے آ رہے ہیں. فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ یہ نفس امارہ برائی پر تمہیں اکساتا ہے. اس سے بچنے کے لیے، اور ڈسکریمنیشن جس کو کہا، اس کو کہا فالہمہا فجورہا وتقواہا، امارہ سے نکلو اور نفس لوامہ سے بڑھ کر ملہمہ میں جاؤ تاکہ ڈسکریمنیشن پیدا ہو جائے نیک اور بد کی. پھر نکلو اور اپنے من میں امن اور شانتی لاؤ تاکہ تمہارا نفس مطمئنہ بن جائے. اور جب نفس کے اندر امن آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، خدا کی محبت میں، خدا کی رضا میں، اللہ کی مخلوق کی خدمت میں
استقامت میں، تقوی میں، تو پھر آواز آتی ہے مولا کی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اپنے نفس میں امن، سکون اور شانتی پیدا کر لینے والے، اور میرے امر و نہیں اور میرے حکم پر راضی ہو جانے والے، لوٹا میری جنتوں میں، تجھے اپنے قرب کے بازوؤں میں لے لیتا۔ تو میں نے آپ کو یہ بھگوت گیتا کے ریفرنس بھی دیے تاکہ ہندوستان کے رہنے والے ہندو مذہب اور بھگوت گیتا اور رامائن اور ویدوں پر عقیدہ ایمان رکھنے والے وہ بھی سمجھیں، اور قرآن اور حدیث کا بیان بھی ہو چکا اور اولیاء کا، مسلمان بھی سمجھیں کہ امن اور سکون کسی ایک اکیلے مذہب کی میراث نہیں ہے، امن اور سکون وہ سارے مذاہب کی مشترکہ وراثت ہے۔ ہر مذہب میں امن ہے، سکون ہے، خواہ کوئی ہندو خواہ کوئی مسلم جو قتل و غارت گری کرتا، ظلم کرتا، دوسرے کو مارتا ہے، وہ اپنے مذہب کے خلاف بغاوت کرتا ہے۔ آؤ سب لوگ کھڑے ہو کر امن کا اور آشتی کا علم بلند کرو، اپنے مولا کی غلامی میں، مصطفیٰ کی غلامی میں، اللہ کی رضا میں سمندروں کی طرح وسیع ہو جاؤ، سورج کی طرح شعاعیں دو، اندھیروں کو اجالے میں پلٹ دو، زمین کی طرح تواضع رکھ لو، تکبر ختم کرو، محبتوں کو عام کرو، نفرتوں کو ختم کرو، محبتوں کو عام کرو۔ جب محبت کو عام کریں گے تو رب کی محبت آپ کے من میں جگہ پا لے گی، رب کی قربت ہم نے جگہ پا لے گی۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم فرمائے۔